بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات محترم بلند آواز سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کر نذران عقیدت پیش کیجیے. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کے گوشی کلام الامام امام الکلام سے برکت لیتا ہوا آپ کے سامنے آگے بڑھ رہا ہوں. بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے, بولیے یا رسول اللہ, اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. منبر رسول کی زینت بنے ہوئے علماء اہل سنت بالخصوص استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی صاحب اللہ دامت برکاتہ القدسیہ, ہمارے استاد عزیز وقار حضرت علامہ مفتی عمار خان صاحب اللہ شامی, اور ناظم اجلاس حضرت قاری عرفان صاحب اللہ ماشاءاللہ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ آپ حضرات یہ عرس نوری, یہ عرس قاسمی کی مبارک محفل جو منعقد ہوتی ہے ہر سال آپ یہاں سے فیضان حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی آپ کو خاندان برکات کے چشم و چراغ اور تمام شخصیات سے فیضان جاری کرنا ہے اور لینا ہے, اس لیے کہ آج ان سے جو فیضان مل رہا ہے یہ ان کے توسل سے جو فیضان ہمیں مل رہا ہے حقیقت میں اس قبہ مقدسہ کے اندر جو شخصیات آرام کر رہی ہیں ان سے وہ فیضان ہم تک جاری ہو رہا ہے. میں پیش کرتا ہوں کلام الامام حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں. ایسا تجھے خالق نے ترحدار یوسف کو تیرا طالب دیدار پنجی تمہیں بھی اپنے خزانوں کی خدا نے, پنجی تمہیں بھی اپنے خزانوں کی خدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه الصلاه والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو جمع فرما دے گا. یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جمع فرما دے گا. اے لوگوں, آج جو ہم بارگاہ حضرت شاہ برکت اللہ میں آئے ہیں, آج جو ہم بارگاہ حضرت شاہ اسماعیل حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آئے ہیں, آج ہم جو حضرت ابو الحسین احمد النوری کا فیضان لوٹنے آئے ہیں, اے لوگوں بات کیا ہے, آج دنیا بھر میں اور کتنے ملک کے کوشے میں آج عرس قاسمی منایا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے, ہر جگہ سے آج شمس ماررہ کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت شاہ برکت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے دلوں میں جو محبت
رکھی گئی ہے وہ اب لوگوں کے دلوں سے نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ محبت اللہ پاک نے اپنی جانب سے لوگوں کے دلوں میں جمع فرمائی۔ بے شک بے شک، انہوں نے نیک کام کیے، اللہ پاک نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جمع فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے جمع ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل یا جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه ويحبه جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه ويحبه اہل السماء ثم يوضع له القبول في الارض۔ میں حضرت استاذ محترم کی دعاؤں کا طالب ہوں، بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ۔ حدیث پاک سن کر کے تائید کیجئے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ پاک کسی کو دوست بناتا ہے، تو اب حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ اب حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبریل آسمان والے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں اے آسمان والے فرشتوں سنو سنو، اللہ پاک فلاں بندے سے زمین میں محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد میں صرف یہ محبت فرشتوں میں نہیں رہتی، بلکہ اللہ پاک اس محبت کے لوگوں کو، اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں جمع فرما دیتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، تو یہ محبت لوگوں کے دلوں میں جمع کر دی جاتی ہے، اور ایسی جمع کی جاتی ہے کہ آج ماریر مقدسہ کی سرزمین پر یہ لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبت لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی محبت نہیں ہے، بلکہ رب قدیر کی رکھی ہوئی محبت۔ آئے ہیں یہاں فیضان لوٹنے کے لیے کہ بے شک اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ آپ لوگ ہم سب گناہگار ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ درگاہوں پر جانے کا فائدہ کیا ہے، مزارات پر حاضری دینے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ فائدہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ اے لوگوں، جب ہم محسنین پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے سرکار کی ذات بابر کے بعد، بابرکت کے بعد جب ہم نے نظر ڈالی تو کہیں ہمیں صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں ذوالنورین نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں حضرت علی مشکل کشا نظر آئے، کہیں ہمیں شبیر و شبر نظر آئے، کہیں ہمیں حضرت سیدنا غوث الثقلین نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں امام اعظم نظر آئے، کہیں ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ محسنین کی تعداد پھیلی ہوئی ہے۔ جب آئیے ہندوستان کی سرزمین پر اور پھر ہندوستان میں یوپی کی سرزمین پر، یوپی میں ماریر مقدسہ میں آئیے تو یہ گنبد جو موجود ہے جس میں 7 قطب آرام فرما رہے ہیں، جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کہیں ہمیں شمس ماریرہ نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں شاہ برکت اللہ نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں حضرت اسماعیل حسن نظر آ رہے ہیں، کہیں ہمیں حضرت ابو الحسین احمد نوری نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں، جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہیں اپنا سفر عالم تخیلات میں بریلی کی طرف کو باندھتے ہیں تو امام المجددین حضرت شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند نظر آئے۔ اے لوگوں، یہ وہ محسنین ہیں جن کے نزدیک اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت پانا ہے تو محسنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اے لوگوں، اور یہ محسنین کیسے بنتے ہیں؟ جب یہ نیکوکار ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اپنا مقرب بندہ بناتا ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ آئے ہیں یہاں پر، لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، یہ تو عرس منانا شرک ہے، حاضری دینا شرک ہے۔ اے لوگوں، آپ یہ یقین رکھیے گا کہ یہ شرک و بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کی تعریف ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کی صفت میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے یہ شرک ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے
مزار پر حاضری دینے میں لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے. شرک کہتے ہیں اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا. تو پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا مزار ہو تب یہ شرک ہوگا. پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا مزار ہے تبھی غیر اللہ کے مزار پر جانا شرک ہوگا. جب ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار موت سے بھی پاک ہے, جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے, ہمارا پروردگار ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, تو شرک کا یہاں کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. اے لوگوں, ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے, بلکہ یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے. ان سے کہہ دینا ہم جو وہاں جا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں. ہم جو ہندوستان میں ولیوں کے مزارات پر جاتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جاتے, ہم محبت کرتے ہیں. جو محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں جمع فرمائی ہے, اور جب محبت جمع فرما دی ہے تو کہیں ہمیں بغداد میں حضرت غوث اعظم بلا رہے ہیں, کہیں ہمیں اجمیر شریف پر خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں, ماریرا کی سرزمین پر حضرت اسماعیل حسن بلا رہے ہیں, حضرت شاہ برکت اللہ بلا رہے ہیں, بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند بلا رہے ہیں. ارے یہ تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے. جسے چاہا, ارے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. بلند آواز سے آگے سے پیچھے تک سارے لوگ بولے یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. آج یہ فیضان جاری ہے, جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیجئے, اور خاص نظر کرم یہاں اپنے محبت کرنے والوں پر بندی ہوئی ہے. جزاک اللہ. بس وقت کم ہے. یہ محبت اپنے, یہ نظر عنایت محبت کرنے والوں پر بنی ہوئی ہے. اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور ان کی محبت کو اور بڑھائیے. اس لیے کہ آج ہم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے, بلکہ یہ تو نظر کرم اٹھی ہے کہ آج یہاں امڑتا ہوا سیلاب آ رہا ہے. ارے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے.